إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے 33ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آپ تمام پر اللہ عز و جل کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ ناظرین، گزشتہ 3 ایپیسوڈ کے جو سلسلہ آپ کے سامنے چل رہا ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آ گئے تو 3 اہم چیلنجز کا آپ نے سامنا کیا۔ سب سے پہلے یہود سے ایگریمنٹ کیے جو اسلام دشمن طاقت ہیں، مشرکین مدینہ جن کے اندر مشرکین مکہ جیسی سختی نہیں تھی، ان کے ساتھ آپ نے جو سو اخلاق کا رویہ پیش کیا، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو سب کے لیے ہیں۔ تیسرا اہم معاملہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سامنے تھا، جس کو بڑی عمدگی اور آسانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کر لیا، وہ مہاجر اور انصار جو صحابہ کرام کے 2 جماعت ہے، ان کے درمیان بھائی چارگی اور محبت الفت کو قائم رکھنا۔ اسی الفت کو قائم رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بسر کر رہے ہیں مدینہ میں امن و امان سے۔ اسلام دشمن طاقت مکے میں ہے، دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کے اس فیصلے کا، مسلمانوں کی اس کارروائی کا جو مکہ چھوڑ کے مدینہ آگے ساری دنیا میں چرچے ہیں۔ جب بھی لوگ حج کو آتے ہیں دور دراز علاقوں سے باپ دادا کے رسم و رواج کے مطابق حج کرنے، ان کو اس بات کی اطلاع مل جاتی ہے ایک چھوٹی سی جماعت جو آج سے 14 سال پہلے جو مکے کی سرزمین پر ایک نیا دین لے کر اٹھی تھی، حقیقت میں تو دین پرانا ہے لیکن شریعت نہیں تھی، یہ دین اور شریعت لے کر جو قوم اٹھی تھی، یہ قوم کو ان کے لوگوں نے یہاں سے باہر نکال دیا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے ایک بڑی چھوٹی سی جماعت ہے جو کمزور طبقے کے لوگ تھے جن کو مار کے گھر سے باہر نکال دیا گیا تو جا کے کہیں آسرا لے کر زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کو اب کچھ ہی دنوں میں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا، جس کو کمزور سمجھ رہے تھے ان کے پاس جو ایمان کی قوت ہے، اس ایمان کی قوت سے آج دنیا بھر میں اسلام کس طرح ان لوگوں نے پہنچا دیا۔ بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت عمدگی سے کرتے، صحابہ کو جہاد کے میدان کے لیے تربیت کرنا، صحابہ کے اخلاق کی تربیت کرنا، صحابہ کو حقوق اللہ کی تربیت کرنا، صحابہ کے لیے حقوق العباد کی تربیت کرنا، صحابہ کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں تربیت کرنا، صحابہ کے ہاتھوں کے ذریعے قرآن مجید لکھوانا، صحابہ کے ہاتھوں کے ذریعے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لکھانا، صحابہ کے دعوتی دستے بنا کر دور دراز علاقوں میں پیغام دینے کے لیے بھیجنا، صحابہ کو جو سو دور دراز علاقوں میں سرایا و غزوات کے لیے بھیجنا، یہ تمام تر چیزوں کی تعلیم ابھی چل رہی تھی، ان کے ایمان کو تیار کیا جا رہا تھا۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار روزانہ اس طرح کا تھا جہاں صحابہ اکرام کی تربیت کرتے تھے، ان کے سوالات کے جواب دیتے تھے، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کی صلاح کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے اور صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کل رات کو تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ جب صحابہ کرام بتاتے تھے کل رات میں ہم نے خواب میں یہ دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ ایک اہم خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ناظرین اس بات کو یاد رکھیے، کسی بھی رسول یا نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی اللہ عز و جل کی طرف سے جو سو وہی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے خواب سننے کے بعد اپنے خواب کا تذکرہ کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں دیکھا تھا۔ ناظرین یہ خواب میرے اور آپ کے لیے نصیحت نامہ ہے زندگی کے کئی ساری شعبوں میں۔ بخاری شریف کتاب الرقاق کی آخری حدیث اس بات کو ہمارے سامنے رکھتی ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح نماز کے بعد مسجد نبی میں بیٹھ کر صحابہ کرام کو اپنے خواب میں آئی ہوئی باتوں کے ذریعے نصیحت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل رات کو میرے پاس 2 آنے والے آئے، یعنی فرشتے آئے اور مجھ سے کہا چلو، میں ان کے ساتھ چلا گیا، اونچائی پر چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آسمانی دنیا کا سفر مجھے خواب میں کروایا گیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں عام طور پر
اس حدیث کو لے کر کہ معراج کا جو سفر ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صرف خواب والی باتیں ہیں، حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اونچائی پر لے گئے یہ خواب میں لے گئے، اس کے علاوہ حقیقت میں جسم اور روح سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا سفر ہوا، جس کی دلیل قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کے آیت نمبر 1 ہمارے سامنے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنے خواب کا تذکرہ کرتے کہتے ہیں میں ان دو فرشتوں کے ساتھ چلا، جب میں ان کے ساتھ چلا تو مجھے ایسے شخص کے پاس سے ان فرشتے لے کر گئے جو ایک شخص ہے ایک دوسرے شخص کے سر کو وہ پتھر سے کچلتا ہے، پتھر نیچے گر جاتا ہے، وہ دوبارہ پتھر لے کر آتا ہے، دوبارہ اس کے سر کو کچلتا ہے، پتھر گرتا چلا جاتا، پتھر واپس لایا جاتا، اس کے سر کو مارا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اللہ عز و جل کی طرف سے ایک وحی ہوتا ہے، پوچھا ان فرشتوں سے یہ کن لوگوں کے عذاب کا معاملہ ہے جو دیا جا رہا ہے؟ فرشتوں نے کہا پہلے آپ آگے چلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا ایک لوہے کی چیز ہے، ایک شخص کھڑا ہے، وہ دوسرے ساتھی کے جو سو گال سے ڈال کر اس کے پیچھے سے جو سو وہ چیز نکالتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ معاملہ دیکھا کہ لوہے کی چیز سے سزا دی جا رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کن لوگوں کے عذاب کا معاملہ ہے؟ فرشتوں نے کہا پہلے آپ آگے چلیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے ایک تنور دکھائی دیا جس تنور میں آگ لگی تھی اور اس تنور میں مردوں عورتوں کو جسو جلایا جا رہا تھا، وہ چیخ و پکار کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کن لوگوں کی سزا کا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتوں نے کہا کہ آپ آگے چلیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے کہ ایک آدمی ہے اور ایک آگ ہے جو جل رہی ہے، اس آگ کی اطراف وہ آدمی چکر کاٹ رہا ہے جس کے چہرے پر خوشی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا شخص ہے؟ فرشتوں نے کہا آپ آگے چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خون کی نہر ہے، اس خون کی نہر میں ایک آدمی تیرتا ہوا کنارے پر پہنچتا ہے، کنارے پہ ایک دوسرا آدمی ہے جو اس کا انتظار کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں گندک کا پتھر ہوتا ہے، وہ اس کے منہ میں ٹھونس دیتا ہے، وہ دوبارہ نہر میں گر جاتا ہے، پھر سے وہ تیرتا ہوا دوبارہ کنارے پر آتا ہے، وہی پتھر ٹھونسنے والا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سے شخص کا عذاب ہے جو خون کی نہر میں تیرتا ہوا کنارے پر جاتا ہے اور دوبارہ پلٹ کر آتا ہے؟ فرشتوں نے کہا آپ آگے چلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ایک شہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھتا ہے، اس شہر کی جو سو بڑی دیوار تھی، اس دیوار کی ایک اینٹ سونے کی اینٹ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بستی کے دروازے کو جب کھولا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس بستی کے اندر مرد اور عورتیں ہیں جن کا آدھا جسم اچھا ہے اور آدھا جسم خراب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کن مرد اور عورتوں کا معاملہ ہے؟ فرشتوں نے کہا آپ آگے چلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عالی شان مکان ہے، ایک عالی شان خوبصورت گھر ہے جس کا تصور دنیا میں کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا ہے کس کا مکان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتوں نے کہا یہ آپ کا ابدی مکان ہے جو اللہ عز و جل آپ کو اخروی دنیا میں دینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں اس میں داخلہ لے لوں؟ فرشتوں نے کہا نہیں ابھی نہیں، اخروی دنیا میں آپ کو اس میں داخلہ لینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا تذکرہ کرتے جاتے، صحابہ کو کہتے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے فرشتوں کی جماعت کیا میں پلٹ کر دنیا میں واپس چلے جاؤں؟ تو فرشتوں نے کہا ذرا رک جائیے، ان باتوں کو جان لیجئے جس کے بارے میں ہم نے آپ سے کہا تھا، ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ پہلے اس شخص کا معاملہ جان لیجئے جس کے سر کو کچلا جاتا، پتھر نیچے گر جاتا، پتھر دوبارہ لایا جاتا، وہ دوبارہ سر کچلا جاتا، یہ وہ شخص کا عذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ رسولوں کو وحی کرتا ہے آپ کی امت کے سامنے بات کو رکھ دیجئے، یہ اس شخص کا معاملہ ہے جو دنیا میں نماز کا وقت ہوتا تو سوتے پڑا رہتا اور جو قرآن کو یاد کرتا اس قرآن کو بھول جاتا۔ یہ اس شخص کا عذاب ہے جو اللہ عز و جل آپ کو آپ کے خواب میں بتاتے ہیں۔ ناظرین صلاح کا وقت ہونا، سوتے پڑے رہ جانا، ہاں کہ نماز پڑھنے کی نیت ہے، کسی وجہ سے آپ سو رہے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن یوں ہی نیند میں آپ اتنے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جان بوجھ کر آج کی صلاح نہیں پڑھوں گا اور سوتا پڑا رہوں گا، یہ اس شخص کا عذاب ہے۔ قرآن مجید ناظرین یاد کرنے کا معاملہ اس ایپیسوڈ میں سب سے اہم اور وقت کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس حدیث میں کہا گیا جو قرآن یاد کرتا اسے بھول جاتا۔ ناظرین آپ کو پتا ہونا چاہیے آج سوشل میڈیا سے جو امت مسلمہ کی دل لگی ہے اس کا سب سے خطرناک اثر کس چیز پر آپ کے ہوا؟
آپ کے بعد جان لینی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی، قرآن مجید کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا ایک جگہ. قرآن مجید پتوں پر، چمڑوں پر، ہڈیوں پر، جگہ جگہ پر لکھ لیا گیا تھا، سارا نازل ہو چکا تھا، لیکن ایک جگہ کتابی شکل اسے نہیں دی گئی تھی. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق کے زمانے میں جب منافقین سے، مرتدین سے جو سو جنگیں ہونے لگی، تو ان جنگوں میں جب صحابہ کا قتل ہونے لگا تو صحابہ حفاظ تھے اکثر، تو وہ اکثر صحابہ جو حفاظ تھے ان کا جب قتل ہو رہا تھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق کو اطلاع دی کیوں نہ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے، اس لیے کہ میدان جنگوں میں حفاظ شہادتیں پا رہے ہیں، اگر یہ حفاظ انتقال کر کے چلے جائیں گے تو قرآن ان کے سینوں میں رہ کر چلا جائے گا، ضرورت اس بات کی ہم کہ کتابی شکل میں اس کو لے کر آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے تو اس کام کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن جب اللہ عز و جل کی ہدایت تھی تو کام کرنے کا آرڈر انہوں نے پاس کر دیا، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو عظیم الشان کام عطا کیا گیا، جو یہ کام کر رہے تھے کہ دنیا بھر سے صحابہ کے پاس سے قرآن مجید جہاں جہاں لکھا تھا اس کو لے کر آنا، حفاظ صحابہ کی تائید دینا اور ایک کتابی شکل اس کو دے دینا. اس عظیم کام کے لیے زید بن ثابت جن کی عمر اس وقت لگ بھگ 16 سال کی تھی، انہوں نے کارنامہ انجام دیا تھا. بات بتانا مقصود حدیث کا، بات یاد رکھیے، جو قرآن پڑھتا ہے بھول جاتا ہے اس کے ساتھ وہ عذاب کا معاملہ ہے. آج امت مسلمہ کا جو مزاج بن چکا ہے، آج آپ کوئی دین کی بات کو سیکھتے ہیں تو واٹس ایپ پر، آج آپ 2 منٹ کے کلپ کے ذریعے، 3 منٹ کے کلپ کے ذریعے، 10 منٹ کے کلپ کے ذریعے دین سیکھنا چاہتے ہیں. آج آپ فیس بک پہ کوئی پوسٹر پڑھ کر، حدیث پڑھ کر آپ دین سیکھنا چاہتے ہیں. آج سوشل میڈیا سے دل لگی کا سب سے بڑا نقصان امت مسلمہ کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ صحابہ کا جو دین سیکھنے کا منہج تھا اس منہج پر سوشل میڈیا نے آپ کے اٹیک کر دیا. آج مسلمانوں میں دین یاد کرنے کی کیفیت مٹ چکی ہے. آج آپ کے واٹس ایپ کے اسکرین پر کوئی حدیث آتی ہے، آپ پڑھ لیتے ہیں اور آپ شیئر کرتے ہیں. آپ کو کیا پتا کون سی چیز صحیح ہے یا کون سی چیز غلط ہے، آپ شیئر کر دیتے ہیں اور آپ شیئر کرتے ہیں 100 لوگوں کو یہ کہہ کر کے 100 لوگوں میں پار کر دو، تمہاری مشکل دور ہو جائے گی. کون سے 100 آدمی پڑھنے والے ہیں؟ اور بتائیے آج اگر آپ سوشل میڈیا پر، کیونکہ گزشتہ 2 یا 3 سال سے واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے استعمال میں جو تیزی آئی ہے، آپ نہ جانے کتنے احادیث پڑھ چکے ہیں، نہ جانے کتنے 2-3 منٹ کے کلپ سن چکے ہیں. ایک بار اپنے دل سے آپ آواز لگا کر پوچھئے کوئی ایک حدیث جو اب تک آپ واٹس ایپ پر سنے ہیں یا سوشل میڈیا پر سنی ہے، اپنے آپ کو اسی وقت سنا لیجئے. آپ شاید ایک حدیث بھی نہ سنا سکیں، اس لیے کہ عادت یہ بن چکی ہے. انٹرنیٹ کو ایک طاقت سمجھ لیا گیا ہے، انٹرنیٹ کے بھروسے پہ اپنے آپ کو لگا دیا گیا ہے. یہ سمجھ لیا گیا ہے جب چاہے ہم کسی حدیث کو انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، جب چاہے ہم کسی بھی قرآن کی آیت کو انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں آج سب سے بڑا اٹیک سوشل میڈیا کا امت مسلمہ پہ یہ ہوا کہ میمورائزیشن پر اٹیک کیا گیا ہے، تمہاری یاد کرنے کی قابلیت پہ اٹیک کیا گیا ہے. میں وہ بات جو آپ کو بتایا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میں قرآن مجید ایک جگہ محفوظ نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی. اس وجہ سے ضرورت اور کمی محسوس نہیں کیونکہ قرآن صحابہ کے دلوں کے اندر محفوظ تھا، میمورائز کر چکے تھے صحابہ. اکثر صحابہ قرآن مجید کے حفاظ تھے، ایسی قابلیت ان کے اندر تھی، سنتے تو یاد کر لیتے تھے، پڑھتے تو یاد کرتے تھے، لکھ لیتے تو یاد کر لیتے تھے. لیکن آج کیا ایک قابلیت ہمارے اندر ہے؟ آج آپ انٹرنیٹ کے بھروسے پر ہیں. آج آپ کی اولاد، آپ کے دوست احباب کچھ بھی اگر آپ سے پوچھتے ہیں، آپ انٹرنیٹ پر مسٹر گوگل سے پوچھ لیں گے اور آپ ان کے سامنے جواب دے دیں گے. لیکن 10 منٹ کے لیے تصور کر کے دیکھیے، جب انٹرنیٹ کا وجود ہی دنیا سے شاید ختم ہو جائے، ایسا وجود ہی دنیا سے اندر سے ختم ہو جائے، تو آپ کیا اسلام کا جواب لوگوں کو دے سکیں گے؟ کیا اسلام کی دعوت کا پیغام آپ لوگوں کو دے سکیں گے؟ کچھ نہیں، آپ بلینک ہو جائیں گے. یاد رکھیں در ملت شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اور بڑے بڑے علماء کرام ہمیشہ اس بات کی تعلیم و تربیت امت کو دی ہیں. تم اگر دین اپنے لیے محفوظ کرنا چاہتے ہو، قیامت تک دین تو محفوظ ہے، لیکن اگر تم دین اپنے لیے محفوظ کرنا چاہتے ہو تو دین کو یاد کرنا شروع کرو، ذہن میں اتارنا شروع کرو. آج یہ بھروسہ امت لے چکی ہے کچھ بھی چیز نیٹ پر مل جائے گی، جس کی وجہ سے آ رہا ہے، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور چلا جاتا ہے. آپ میمورائز کسی چیز کو نہیں کرتے، آپ کتابوں کو پڑھنا چھوڑ دیے. کس دن آپ بتائیے انٹرنیٹ کبھی بھی
मोनोपोली बन सकता है। आज इंटरनेट का वजूद है, कल वजूद नहीं था। जिस चीज का वजूद नहीं था जब वो वजूद में आई है तो जरूर बर जरूर इसका वजूद खत्म होने वाला है। न्यूक्लियर हथियारों का जमाना है जान मिल्लत, अगर किसी लम्हे कोई न्यूक्लियर अटैक दुनिया की किसी हिस्से में हो जाए, अल्लाह महफूज रखे, दुनिया के बहुत बड़े हिस्से का इंटरनेट सबसे पहले तबाही को पहुंचेगा। डोनाल्ड ट्रंप जब उसने हल्फ लिया सदर बनकर तो सबसे पहले उसने ये कहा कि मुझे ईमेल के जरिए कोई चीज ना भेजाई जाए, इसलिए कि ईमेल में कोई चीज महफूज नहीं रहती, मुझे कोरियर के जरिए पैगाम रवाना किया जाए। ओबामा जब अपनी प्रेसिडेंटशिप से उतर रहा था उसने लोगों को खिताब कर कर कहा इस दुनिया में अब सबसे बड़े जो हमले होने वाले हैं वो न्यूक्लियर हमले नहीं, सबसे बड़े हमले साइबर अटैक होने वाले हैं, इंटरनेट पर हमला होने वाला है। और आज आप आपके दीन को आप सारा इंटरनेट पर डाल चुके हैं। किताबों का दौर जा चुका है, मेमोराइजेशन का दौर जा चुका है। दुनिया की कोई भी हुकूमत किसी भी मौके पे किसी भी इस्लामी वेबसाइट पर पाबंदी लगा सकती है। कहां से पढ़ेंगे आप? इस्लामी लिटरेचर पर, इस्लामी ऑडियो वीडियोस पर पाबंदी लग सकती है। कहां से पढ़ेंगे आप? कल के दिन आपकी औलाद अगर आपसे पूछेगी मुझे अकीदा बताइए, तो क्या आप ये बहाना देंगे आज इंटरनेट का जमाना नहीं है? जो दीन आपके सीने में होगा वो सीन आपको सिखाना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के मौके पे कुरान मजीद जो सो एक शक्ल में था, जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इस अजीम किताब की हिफाजत के लिए जो क़यामत तक महफूज रहने वाली है मेमोराइजेशन और लिखने का सहारा लिया है, तो अज़ीज़ान मिल्लत मुझको और आपको दीन सीखने के लिए मेमोराइजेशन करना पड़ेगा, दीन सीखने के लिए किताबों का सहारा लेना पड़ेगा। ये जो आज इंटरनेट पर दीन सीखने का मिजाज बन चुका है इंतहाई खतरनाक मिजाज है। इस मिजाज से आप अपने आप को महफूज करते चलिए। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तालीम और तरबियत के लिए रोज़ाना सुबह की नमाज के बाद सहाबा के ख्वाब पूछते और उसकी ताबीर बताते तालीम और तरबियत के लिए, ठीक उसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपने ख्वाबों से भी लोगों को नसीहत करते। वो ख्वाब का तज़किरा चल रहा है जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो फरिश्ते आए और उन्हें कई मनाजिर दिखाए, जिसमें एक मंजर उस शख्स का अजाब बताया गया जो नमाज से वह सोते पड़ा रहता है और कुरान याद कर कर भूल जाता है। नाज़रीन, उस मसले में हमने आपके सामने आज सोशल मीडिया की जो सो बेजा इस्तेमाल के बारे में कुछ नसीहतें की, उसको आप अपने लिए संभाल कर रखें और इस्लाह करें। दूसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन फरिश्तों ने कहा कि वो शख्स जो आग के आतराफ में दौड़ रहा था, कहा वो शख्स जहन्नम का दरोगा है, गार्ड है, जिसके चेहरे पर खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं, लोग जहन्नम के दरवाजे से निकल ना सकेंगे, ऐसा मजबूत वो गार्ड है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस तनूर में जो मर्द और औरतों को जलाया जा रहा था, ये वो मर्द और औरतें हैं जो दुनिया के अंदर जिना का इर्तिकाब करती हैं। जिना का इंतकाब ऐसा प्री मैरिटल सेक्स के नाम पर, शादी से पहले जिना का नाम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, शादी के बाद फिर से जिना का दूसरों से ताल्लुक़ कायम रखना, ये उन लोगों का मामला है। नाज़रीन, आज दुनिया का मिजाज ऐसा बदल चुका है कि दुनिया ने आज जिना को आसान बना दिया है। आज दुनिया ने अपने कल्चर के ज़रिए जिना को इतना आसान बना दिया है, अगर कहीं दुनिया के अंदर कोई रेप केस होता है, जैसा दिल्ली रेप केस हुआ चलती बस के अंदर या कहीं दूसरी जगहों पर रेप केस होता है, मीडिया फ्लैश कर कर बता देगी कि फलां जगह रेप केस हो गया है, फलां शख्स ने रेप कर दिया है। लेकिन नाज़रीन, लोग इसी को रेप समझते हैं जो जबरन किया जाता है, लेकिन जो आपसी रजामंदी के साथ रेप किया जाता है उसको तो कल्चर लोगों ने बना दिया। आपसी रजामंदी के साथ जो जिना होता है उसको जो कल्चर बना दिया, उसको तो रियलिस्टिक टीवी सीरियलों में जगह दे दी गई है, जहां गैर लड़के लड़कियों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, जिस चैनल पर जहां पर एक लड़का और एक लड़की को बाइक दे दी जाती है और उन्हें कहीं ना कहीं फिरना होता है। जब रात होती है उन्हें होटल फराहम की जाती है, होटलों में उन्हें सोना होता है, उस वक्त उनसे कहा जाता है ये लिव इन रिलेशनशिप सिस्टम है, यानी ऐसा सिस्टम है तुम गैर शादीशुदा होते हुए जिंदगी गुजार लो। दुनिया इसको जिना नहीं कहती, दुनिया इसको रेप नहीं कहती, रेप तो सिर्फ और जिना तो सिर्फ लोग जो जबरन करते उसे कहा जाता। इसको तो कल्चर लोगों ने बना दिया है, इसको तो लाइफस्टाइल लोगों ने बना दिया है। नाज़रीन, ये लाइफस्टाइल हमारा नहीं है। इंसान अगर है अपनी बीवी के साथ मुबाशरत और सेक्स करेगा, बजुज उसके जिसके साथ वो मुबाशरत और सेक्स करेगा सिवाय कनीज के जिसका तज़किरा कुरान में, वो जिना के अंदर ही तो शुमार होने वाला है। नाज़रीन, दुनिया के कल्चर में अपने आप को खपाकर दुनिया की टर्मिनोलॉजी से अपने दीन को मत समझिए, अपने दीन से दुनिया को समझना है। इस्लामिक टर्मिनोलॉजी
ٹرمینالوجی سے ہمیں دین کو سمجھنا ہے. کیا زنا قرار دیا اسلام نے, وہی زنا ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو زنا جیسی بری لت سے محفوظ رکھے اور ایسے کلچر سے محفوظ رکھے جو زنا کو ایک کلچر اور لائف سٹائل بنا دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس شخص کا معاملہ جو خون کی نہر میں تیرتے ہوئے کنارے پر پہنچتا ہے, اس کے منہ میں گندک کا پردہ ٹھونس دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھاتا تھا, فکس ڈپازٹ کا سود کھانے والا, سیونگ اکاؤنٹ کا سود کھانے والا, چٹ فنڈ کا سود کھانے والا, انشورنس پالیسیوں کا سود کھانے والا, طرح طرح کے جو لوگ ہیں جو مختلف طریقوں سے دنیا کے اندر سود کے سسٹم کو بنائے ہیں تاکہ دنیا کو اپنے جال کے اندر پھنسا لے. ناظرین, اپنے آپ کو سودی معاملات سے محفوظ رکھیں. ذرائع دنیا کے اندر اور بھی ہیں, آپ اللہ عز و جل پر توقع رکھتے ہوئے زندگی گزاریے. فکس ڈپازٹ کے ذریعہ نہیں ہے, آپ کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ بھی ذریعہ ہے. چٹ فنڈ صرف سودی کاروبار والا ذریعہ نہیں ہے, چٹ فنڈ بغیر سود کے بھی جو سو کیا جا سکتا ہے. ناظرین, سودی کاروبار کو بھی آج کلچر بنا دیا گیا ہے. دنیا یہ نعرہ لگاتی ہے, آج انٹرسٹ کے بغیر کاروبار کا تصور نہیں کیا جا سکتا. وہ تمہارے طریق تصور نہیں کیا جا سکتا ہوگا, لیکن اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کے قریب یہ بات آج بھی جو سو قابل قبول ہے کہ اللہ عز و جل جو قانون دیا ہے, انٹرسٹ فری بینکنگ, انٹرسٹ فری ٹریڈنگ, یہ آج بھی وجود میں آتی ہے. ناظرین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا معاملہ بتایا کہ جو خون کی نہر میں تیرتا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرما, سود کھانے والا, سود دینے والا, سود لینے والا, ایگریمنٹ لکھنے والا, گواہی دینے والا, سارے کے سارے لوگ گناہ میں برابر ہے. اور ان کے معاملے میں کہا, جو شخص سود کا لین دین تجارت کرتا ہے, سود کے تقریباً کئی درجے ہیں, اس میں سب سے کم تر درجہ سود کھانے والے کا یہ ہے, سودی ٹرانزیکشنز کرنے والے کا یہ ہے کہ وہ اپنی ماں سے شادی کرنے کو پسند کر لے. ناظرین, یہ بات سن کر جتنی کراہیت آپ کو ہوتی ہے, دنیا کی کوئی اولاد اس بات کو پسند نہیں کرے گی کہ وہ اپنی ماں سے شادی کر لے. جتنی کراہیت اور نفرت آپ کو اس بات سے ہوتی ہے, اتنی ہی کراہیت اور نفرت آپ کو انٹرسٹ بیس ٹریڈنگ سے ہونی چاہیے, انٹرسٹ بیس بینکنگ سے ہونی چاہیے, سودی کاروبار سے ہونی چاہیے. ایسی نفرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. وہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس بستی میں جب آپ نے دروازہ کھولا تو آدھا جسم ان لوگوں کا اچھا تھا اور آدھا جسم خراب تھا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جنہوں نے دنیا میں اچھے کام بھی کر لیے, جنہوں نے دنیا میں برے کام بھی کر لیے. اب ان کا معاملہ اللہ عز و جل کے حوالے ہیں, چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف کر دے یا چاہے تو ان کے لیے عذاب کا معاملہ کرے. ناظرین, شاید ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں کچھ اچھے بھی کام کر لیتے ہیں, لوگ حج اور عمرہ بھی کر لیتے ہیں اور اپنے بہن کا حق کھا بھی جاتے ہیں, لوگ جو صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں اور اپنے والدین کا حق ادا کرنا بھول بھی جاتے ہیں. ناظرین, ایسا اگر معاملہ ہے تو اللہ عز و جل قیامت کے دن بدلہ لینے والا ہے. ایک ایک آدمی سے چن چن کر بدلہ لیا جائے گا. حقوق العباد کا جو معاملہ ہے, جب تک کہ دنیا کے شخص وہ معاف نہ کر دے اسے, اللہ نے ایسا اختیار دے دیا, تب تک تمہارے قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. ناظرین, دنیا میں آپس میں ایک دوسرے سے معافی کروا لیجئے, ایک دوسرے کے حقوق ادا کروا دیجئے, ورنہ قیامت کے دن جہاں پر دینار اور درہم کام آنے والے نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دن کے آنے سے پہلے دنیا میں تم حسابوں کو جو سو چکتا کر لو. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل قرآن مجید میں سورہ فرقان میں, إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. مگر جس نے توبہ کر لی, توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے چہرے پہ 2 تھپڑ مار لیں, توبہ کا مطلب یہ ہے پلٹ کر آ جانا. استغفار یعنی اللہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے, توبہ یعنی میں تیرے دین کی طرف پلٹ کر آتا ہوں. لیکن جس نے توبہ کر لی, آمنہ ایمان لے کر آیا, عمل نیک کرتا چلا گیا, اللہ عز و جل نے کہا تو پھر ہم ان کے برے اعمالوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, بے شک اللہ عز و جل غفور ہے اور رحیم ہے. نہ ہی وہ جو برائیاں جو باقی ہیں ان برائیوں کو اللہ عز و جل نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. دیدان ملت, توبہ کیجئے, استغفار کیجئے, اللہ عز و جل کے دین کو مضبوطی سے تھام کر زندگی گزارنے کا کم سے کم آج سے آغاز کیجئے. زندگی بس تو بس یوں ہی ہے. لوگوں, جس طرح تم رات کو سوتے ہو اسی طرح ایک دن مر جاؤ گے, جس طرح صبح کو بیدار ہوتے ہو اسی طرح تم کو ایک دن قبروں سے ضرور اٹھایا جائے گا. اس کے بعد فیصلہ ہونے والا ہے, یا تو تمہارے لیے سورگ ہے, یا تو تمہارے لیے نرگ ہے, یا تو جنت ہے, یا تو جہنم کے فیصلے ہیں. ان فیصلوں کے انتظار میں دیدان ملت میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل ہم تمام کی مغفرت فرمائے, ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.